الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج بھی لاہور کی مساجد کے شہیدان شہداء کا ذکر خیر ہوگا. پہلا نام آج کی فہرست میں ہے مکرم عبد الرحمن صاحب، شہید ابن مکرم محمد جاوید اسلم صاحب. شہید مرحوم نے اپنی والدہ، خالہ اور چھوٹی بہن کے ہمراہ اگست 2008 میں احمدیت قبول کی تھی. 9 بائے تھے. حکمت کے تحت دیگر خاندان نے فوری طور پر اس کا اظہار نہیں کیا. شہید مرحوم کا خیال تھا کہ MBBS کی تکمیل کے بعد دیگر تمام رشتہ داروں کو بتا دیں گے. میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. ننیال کی طرف سے سوائے نانا کے سب احمدی ہیں. ان کی نانی محترمہ سیدہ صاحبہ مرحومہ نہایت ہی مخلص احمدی تھیں. بیشتی مقبرے میں مدفون ہیں. نہایت مخالفانہ حالات میں بھی وہ احمدیت سے وابستہ رہیں. شہید مرحوم کی عمر شہادت کے وقت 21 سال تھی اور دارالذکر میں جامع شہادت نوش فرمایا. ثانیہ کے روز شہید مرحوم کالج سے نماز جمعہ کے لیے سیدھے مسجد دارالذکر پہنچے. مسجد کے مین ہال میں بیٹھے تھے تو والدہ کو فون پر بتایا کہ بہت گولیاں چل رہی ہیں، آپ فکر نہ کریں. اور ساتھ ہی خالہ زاد بھائی کو فون کر کے کہا کہ اگر میری شہادت ہو جائے تو میری تدفین ربوہ میں کرنا. ان کو خیال تھا کہ باقی عزیز رشتہ دار شاید ربوہ لے جانے نہ دیں. شہید مرحوم کو 3 گولیاں لگیں جس سے شہید ہو گئے. ان کے خاندان کے دیگر افراد بھی اس سانحے میں شہید ہوئے، جن میں ملک عبدالرشید صاحب، ملک انصار الحق صاحب اور ملک زبیر احمد صاحب شامل ہیں. ثانیہ کے بعد جب دیگر خاندان اور اہل محلہ کو علم ہوا تو کیونکہ ان کی خالہ کی وجہ سے تھے تو ان کی خالہ کو ان کے شوہر نے گھر سے نکال دیا. محلے میں بھی شدید مخالفت شروع ہو گئی. دھمکیوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. جنازے کے لیے ان کے گھر میں بہت شور شرابہ ہوا اور شہید مرحوم کے خالو جو شدید مخالف ہیں انہوں نے اور دوسرے رشتہ داروں نے مل کر کہا کہ جنازہ یہیں پڑھیں گے. تو اس وقت شہید کی خالہ کھڑی ہو گئی. انہوں نے بڑی سختی سے اور بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا نہیں، اس بچے نے فون کیا تھا کہ مجھے ربوہ لے کے جانا، اس کی خواہش کے مطابق ان کو ہم ربوہ ہی لے کر جائیں گے. شہید مرحوم کے والد نے تاحال بیعت نہیں کی. پہلے تو ان کا رویہ سخت تھا مگر اب نسبتاً نرم ہے. شہید مرحوم کی والدہ نے شہادت سے پہلے خواب میں مجھے دیکھا کہ میں ان کے گھر گیا ہوں. ان کے کزن نے خواب میں دیکھا کہ 5 خلفاء کی تصاویر لگی ہیں اور ایک راستہ بنا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے دس از دا رائٹ وے. جیسا کہ انہوں نے بتایا شہید MBBS کر رہے تھے اور پہلے سال کے طالب علم تھے. بڑا شوق تھا پڑھائی کا، بزرگوں کی خدمت کا بڑا شوق تھا. ان کی خواہش تھی کہ عملی زندگی میں جب قدم رکھوں
تو بے سہارا لوگوں کے لیے اپنی نانی کے نام پر ایک سعیدہ اولڈ ہاؤس بناؤں گا. ابھی بھی جیسا کہ میں نے کہا ان کے خاندان میں اور محلے میں ان لوگوں کی بڑی سخت مخالفت ہے، اور والدہ نے یہ درخواست بھی کی ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ثبات قدم عطا فرمائے اور ہر شر سے محفوظ رکھے. اتنی مخالفت ہے کہ جماعتی وفد جو ملنے گیا تعزیت کرنے لوگ احمدی گئے ہیں تو ان کے گھر بھی نہیں جا سکے تھے. شہید مرحوم نے جو استقامت دکھائی ہے باوجود نومبائے ہونے کے، یقیناً یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق تھا. جو انہوں نے مسیح موعود کو جب پہچانا اور ان کو آپ کا سلام پہنچایا تو اپنی جان کی بازی لگا دی اس کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے. دوسرا ذکر ہے مکرم نثار احمد صاحب شہید ابن مکرم غلام رسول صاحب کا. شہید مرحوم کے آباء و اجداد کا تعلق ضلع نارووال سے تھا. ان کے دادا حضرت علی محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام امرتسر کے رہنے والے تھے. یہ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے اور شہید مرحوم 17 سال کی عمر میں لاہور آ گئے اور اشرف بلال صاحب جو اس سانے میں شہید ہو گئے ہیں ان کی فیکٹری میں کام شروع کیا. ان کے ساتھ ہی رہے. شہادت کے وقت شہید کی عمر 46 سال تھی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. مسجد دارالذکر میں اشرف بلال صاحب کو بچاتے ہوئے انہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا. عموماً نماز جمعہ دارالذکر میں ہی ادا کرتے اور بچوں کو بھی ساتھ لاتے. ثانیہ کے روز بھی بچوں کو ساتھ لے کر آئے. نماز جمعہ سے قبل صدقہ دینا ان کا معمول تھا. بچوں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے کہ اس سے ثواب ہوتا ہے. ثانیہ کے روز بھی صدقہ دیا. ایک بیٹے نے کہا کہ میری طرف سے بھی صدقہ دیں. انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ خود اپنے ہاتھ سے صدقہ دیں. بعد میں پتہ چلا کہ بیٹے کی طرف سے بھی ادا شدہ صدقے کی رسید ان کی جیب میں موجود تھی. فائرنگ کے دوران اشرف بلال صاحب جب شہید زخمی ہو گئے جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں میں، ان کو بچانے کے لیے ان کے اوپر لیٹ گئے. اسی دوران دہشت گرد نے ایک گولیوں کی بچھاڑ ماری جس سے آپ کی کمر چھلنی ہو گئی اور موقع پہ شہید ہو گئے. شہید مرحوم نے ثانیہ سے 10 دن قبل خواب میں دیکھا تھا کہ والدین مرحومین سے ملاقات ہوئی ہے. والدین کہتے ہیں کہ بیٹا ہمارے پاس ہی آ کر بیٹھ جاؤ. اہل خانہ نے بتایا کہ تہجد اور نمازوں میں باقاعدہ تھے. شادی کے عرصہ 25 سال میں کبھی بھی سختی سے بات نہیں کی. دونوں بچوں کو وقف نو کی بابرکت تحریک میں پیش کیا. والدین کی وفات سے قبل بھرپور طریقے سے والدین کی خدمت کا موقع ملا. خدمت خلق کا بہت شوق اور جذبہ تھا. احمدیت کے حوالے سے بہت جذباتی تھے. اپنے آبائی گاؤں میں ان کا اکیلا احمدی گھر تھا. ایک دفعہ مخالفین نے جلسہ کیا اور لاؤڈ سپیکر میں جماعت کے خلاف سخت بدزبانی کی. رات کا وقت تھا. یہ چپکے سے گھر سے نکلے اور وہاں جا کر ان کو سختی سے کہا کہ یہ بد کلامی بند کرو اور اونچی آواز کو بند کرو، اور اگر کوئی بات کرنی ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کر لو. جس پر مخالفین نے لاؤڈ سپیکر کی آواز بند کر دی. واپس آنے پر اہلیہ نے کہا آپ اکیلے چلے گئے تھے، مخالفین اتنے زیادہ تھے، اگر وہ آپ کو مار دیتے تو کیا ہوتا؟ تو جواباً کہا زیادہ سے زیادہ شہید ہو جاتا، اس سے اچھا اور کیا تھا. لیکن مجھ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے سلسلہ کے خلاف بدزبانی سنی نہیں جا رہی تھی. اگلا ذکر ہے مکرم ڈاکٹر اصغر یعقوب خان صاحب شہید ابن مکرم ڈاکٹر محمد یعقوب خان صاحب کا. شہید مرحوم کے والد 1903 میں بٹالہ میں پیدا ہوئے. ان کے دادا حضرت شیخ عبدالرشید خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تھے. ان کے والد اور ان کے نانا حضرت ڈاکٹر محمد ابراہیم صاحب حضرت خلیفہ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے معالج کی حیثیت سے خدمت کی توفیق بھی پاتے رہے.
شہید مرحوم 25 اگست 1949 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ایف ایس سی کے بعد ایم ایس سی بایو کیمسٹری میں اور پھر ایم بی بی ایس کی ڈگریاں لیں۔ بوقت شہادت ان کی عمر 60 سال تھی۔ مسجد دارالذکر میں جامع شہادت نوش فرمایا اور ماڈل ٹاؤن لاہور میں تدفین ہوئی۔ عموماً نماز جمعہ کڑک ہاؤس ادا کرتے تھے، کبھی کبھی دارالذکر بھی چلے جاتے۔ ثانیہ کے روز بیٹے کو کالج چھوڑنے گئے، اس کے بعد قریبی دارالذکر چلے گئے۔ 1:40 کے قریب ہی مسجد میں داخل ہوئے۔ اسی دوران گیٹ کے قریب ہی دہشت گردوں کی فائرنگ شروع ہوئی۔ چھاتی اور ٹانگ میں گولیاں لگیں۔ کچھ دیر تک ہوش میں رہے۔ ایمبولینس میں اپنا نام وغیرہ بتایا، تاہم ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں شہید ہو گئے۔ اہل خانہ نے بتایا کہ حقیقی معنوں میں انسانیت کی خدمت کرنے والے تھے، کبھی کسی امیر و غریب میں فرق نہیں کیا، سب سے ایک جیسا ہمدردانہ سلوک کرتے تھے۔ مریضوں کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا تھا، جب بھی کوئی ضرورت مند آ جاتا آپ خدمت کے لیے تیار ہوتے اور ہمیشہ اور ہر ایک کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے۔ شہید مرحوم کے ایک عزیز نے ثانیہ سے ایک روز قبل خواب میں دیکھا تھا کہ میرے والد ڈاکٹر وسیم صاحب قبر کھود رہے ہیں اور ساتھ روتے ہیں کہ میرے کسی عزیز کی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اگلا ذکر ہے مکرم میاں محمد سعید درد صاحب شہید ابن مکرم حضرت میاں محمد یوسف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ شہید مرحوم کے آباء و اجداد گجرات کے رہنے والے تھے، پھر قادیان شفٹ ہو گئے۔ ان کے والد حضرت میاں محمد یوسف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دادا حضرت ہدایت اللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور انہوں نے 1900 میں بیعت کی تھی۔ شہید مرحوم کے والد صاحب پارٹیشن تک حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرائیویٹ سیکرٹری بھی رہے۔ اس کے علاوہ نائب امیر ضلع لاہور بھی رہے۔ شہید مرحوم 1930 میں گجرات میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے بعد گھر والے قادیان شفٹ ہو گئے، چنانچہ آپ نے ابتدائی تعلیم قادیان میں حاصل کی۔ مولوی فاضل پاس کرنے کے بعد بی اے کیا اور بعد میں نیشنل بینک میں ملازمت اختیار کی، جہاں سے 1970 میں مینیجر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ زندگی میں 6 مرتبہ حج اور متعدد بار عمرہ کرنے کی سعادت بھی ملی۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 80 سال تھی اور مسجد بیت النور ماڈل ٹاؤن میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ قریباً 1 بجے بیت النور ماڈل ٹاؤن پہنچ گئے۔ جنرل ناصر صاحب کے ساتھ ویل چیئر پر بیٹھے تھے۔ 2 گولیاں ٹانگ میں اور ایک بازو میں لگی۔ شدید زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا، جہاں 2.5 گھنٹے آپریشن جاری رہا لیکن جان بر نہ ہو سکے اور جامع شہادت نوش فرمایا۔ اہل خانہ نے بتایا کہ بہت دعا گو انسان تھے، کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے، نہایت مہمان نواز تھے، باوجود بڑھاپے کے ہر ایک سے کھڑے ہو کر ملتے تھے۔ بچوں کو نصیحت کی کہ اپنا دسترخوان ہر ایک کے لیے کھلا رکھنا۔ اتنی عمر کے باوجود سارے روزے رکھتے تھے۔ 1969 سے ہر سال اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ صرف گزشتہ 2 سال سے بچوں کے اصرار کی وجہ سے اعتکاف نہیں بیٹھے۔ بیت النور ماڈل ٹاؤن کے سنگ بنیاد کے وقت حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہید مرحوم کے والد صاحب کو بھی سنگ بنیاد میں اینٹ رکھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اکثر بیٹھے بیٹھے رونے لگ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اتنی نعمتیں مجھے دی ہیں۔ شہادت سے چند دن پہلے نائب امیر صاحب ضلع لاہور ان سے ملنے آئے تو ان سے کہا کہ یہ میری آپ سے آخری ملاقات ہے۔ جب تک نظر ٹھیک رہی بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے رہے۔ آخری وقت تک دیگر احباب سے چندہ وصول کرنے کے لیے خود پیدل جاتے اور کہتے کہ میں اگر اس غرض سے 1 قدم بھی چلوں گا تو 100 قدم کا ثواب ملے گا۔ بیت النور میں حصول ثواب کی خاطر اکثر پیدل جاتے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کی میز پر دعائیہ خزائن کی کتاب کھلی ملی ہے، الٹی کھلی رکھی ہوئی تھی، جو عموماً اہل خانہ کہتے ہیں پہلے نہیں ہوتی تھی، اور جو صفحہ کھلا ہوا تھا اس پر الوداع کہنے کی دعا اور بلندی پر چڑھنے کی دعا تحریر تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔
اگلا ذکر ہے مکرم محمد یحییٰ خان صاحب شہید ابن مکرم ملک عبداللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ شہید مرحوم کے والد حضرت ملک محمد عبداللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دادا حضرت برکت علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب جٹ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابق ناظر اعلیٰ قادیان بھارت ان کے چچا تھے۔ شہید مرحوم 1933 میں قادیان میں پیدا ہوئے۔ ان کی اپنی زندگی بھی ایک معجزہ تھی۔ ان کے بڑے بھائی اور ان کی عمر میں 18 سال کا فرق تھا، کیونکہ درمیان کی ساری اولاد 4 سے 5 سال کی عمر میں فوت ہو گئی اور ان کی صحت بھی 4-5 سال کی عمر میں خراب ہو گئی۔ ان کی والدہ صاحبہ ان کو لے کر حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئیں۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو لے کر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں۔ ان کی والدہ نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا پنجابی میں کہ حضور اے بھی جا رہے جے، کہ حضور یہ بھی جا رہا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو، اس بچے کو گود میں لیا اور آپ کا نام شریف احمد سے بدل کر محمد یحییٰ رکھ دیا۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان دعاؤں کے توفیل آپ نے نہ صرف لمبی عمر پائی بلکہ شہید ہو کر ابدی حیات پا گئے۔ پارٹیشن کے بعد فیصل آباد آ گئے۔ ہجرت سے قبل ان کی ڈیوٹی منارۃ المسیح قادیان پر ہوتی تھی۔ یہ دوربین لگا کر ارد گرد کے ماحول کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ سول انجینئرنگ کے بعد مختلف جگہوں پر تعینات رہے۔ 81-82 میں بسلسلہ ملازمت عراق چلے گئے، جہاں انہوں نے جماعت کو اسٹیبلش کرنے کا موقع بھی ان کو ملا۔ بوقت شہادت ان کی عمر 77 سال تھی۔ بیت النور ماڈل ٹاؤن میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ ثانیہ کے دوران مسجد کے مین ہال میں کرسیوں پر پہلی رو میں بیٹھے تھے کہ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ کسی دوست نے کہا کہ آپ پیچھے چلے جائیں، تو کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ یہیں فضل کرے گا۔ اس کے بعد عہدیداران کی ہدایت پر دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھ گئے۔ اسی دوران دہشت گرد نے گرنیڈ پھینکے، جن میں سے ایک گرنیڈ کے پھٹنے سے ان کے سر کا پچھلا حصہ زخمی ہو گیا، جس سے موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ ان کے 2 بیٹے دارالذکر میں ڈیوٹی پر تھے، جو کہ رات 12 بجے تک ریسکیو کا کام کرتے رہے، حالانکہ ان کو والد صاحب کی شہادت کی اطلاع مل چکی تھی۔ اہل خانہ نے بتایا کہ شہید مرحوم انتہائی حلیم طبیعت کے مالک تھے، کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ جماعتی کاموں کی غیرت تھی۔ بچوں کو جماعتی کاموں اور نمازوں میں کوتاہی کی صورت میں معافی نہیں ملتی تھی۔ عرصہ دراز تک سیکٹری تعلیم القرآن رہے۔ لوگوں کو گھروں میں جا جا کر قرآن کریم کی تعلیم دی۔ یہ لوگ آپ کی شہادت پر زار و قطار روتے ہوئے ملے کہ ان کا یہ احسان ہماری نسلیں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ عزیز و اقارب اور دیگر رشتہ داروں کی ہمیشہ مشکل حالات میں مدد کی اور ان کو سپورٹ کیا۔ جو بھی آپ کو پینشن ملتی تھی وہ ساری کی ساری غریبوں پر خرچ کر دیتے تھے۔ نماز ظہر و عصر گھر میں باجماعت ادا کرتے اور باقی 4 نمازیں مسجد میں جا کر 3 نمازیں مسجد میں جا کر ادا کرتے تھے۔ کبھی تہجد نہیں چھوڑی۔ داماد اور بیٹے میں کبھی فرق نہیں کیا۔ بہوؤں کو اپنی بیٹی سمجھا۔ ثانیہ سے ایک جمعہ قبل 3 نئے سفید سوٹ سلوائے۔ دونوں بیٹوں نے اپنے اپنے سوٹ پہن لیے۔ جب شہید مرحوم کو کہا گیا کہ تیسرا سوٹ آپ پہن لیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اگلے جمعے پہنوں گا۔ کچھ عرصہ قبل آپ کی بیٹی نے خواب میں دیکھا کوئی تہہ خانے والی بلڈنگ ہے جس میں میڈل تقسیم کیے جا رہے ہیں، ان میں میرے والد صاحب بھی شامل ہیں۔ خواب میں ہی کوئی شخص کہتا ہے کہ میڈل ان کو دیے جا رہے ہیں جنہوں نے کوئی خاص کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ مطالعہ کا بے حد شوق تھا۔ ان کی اپنی لائبریری تھی جس میں ہزاروں کتابیں موجود تھیں۔ ان کے ایک بیٹے واقف زندگی ہیں اور خالد محمود صاحب، اور تحریک جدید کی سندھ کی زمینوں میں مینیجر ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔
اگلا ذکر ہے مکرم ڈاکٹر عمر احمد صاحب شہید ابن مکرم ڈاکٹر عبدالشکور میاں صاحب کا۔ شہید مرحوم کے دادا چودھری عبدالستار صاحب نے 1921 یا 22 میں بیعت کی تھی۔ ان کے ننیال گرداسپور جبکہ ددیال میاں چنو کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد صاحب کے خالو حضرت مولوی محمد الدین صاحب صدر انجمن احمدیہ تھے، لمبا عرصہ رہے ہیں، تعلیم اسلام ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی رہے ہیں۔ اسی طرح مولانا رحمت علی صاحب مبلغ انڈونیشیا اور چودھری احمد جان صاحب سابق امیر ضلع راولپنڈی ان کے والد کے خالو تھے۔ حضرت منشی عبدالعزیز صاحب عجلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد کے نانا تھے۔ شہید مرحوم جولائی 1979 میں لاہور میں پیدا ہوئے، 89 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ ایم ایس سی آنرز مائکرو بایولوجی کے بعد 17 گریڈ کے ویٹنری آفیسر تعینات ہوئے۔ بوقت شہادت ان کی عمر 31 برس تھی۔ نظام وصیت میں شامل تھے۔ مسجد دارالذکر میں شدید زخمی ہوئے اور بعد میں شہید ہوئے، ہسپتال میں زیر علاج رہے تھے۔ ثانیہ کے روز ملازمت سے ہی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے دارالذکر پہنچے۔ ابھی وضو کر رہے تھے کہ فائرنگ شروع ہو گئی۔ لفٹ کے پاس کھڑے تھے کہ دہشت گرد کی 2-3 گولیاں ان کے گردوں کو چھلنی کرتی نکل گئیں۔ شدید زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کے 4 آپریشنز ہوئے۔ ایک گردہ بالکل ختم ہو چکا تھا، اسے نکال دیا گیا۔ پوری کوشش کی گئی علاج کی، 70 بوتلیں خون کی دی گئیں، لیکن جانور نہ ہو سکے اور مورخہ 4 جون کو جام شہادت نوش فرمائے۔ اہل خانہ نے بتایا کہ شہید مرحوم بہت کم گو اور ملنسار انسان تھے۔ کبھی کسی نے بھی ان کے بارے میں شکایت نہیں کی۔ نماز کے پابند تھے، ہر جمعرات کو اپنے حلقے کی مسجد کے وقار عمل میں حصہ لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اگلا ذکر ہے مکرم لال خان صاحب ناصر شہید ابن مکرم حاجی احمد صاحب۔ شہید مرحوم ادرامہ ضلع سرگودا کے رہنے والے تھے۔ ان کے دادا نے اپنے خاندان میں سب سے پہلے بیعت کی تھی۔ بچپن میں ہی شہید مرحوم کے والد وفات پا گئے تھے۔ والدہ بھی 1995 میں وفات پا گئیں۔ ابتدائی تعلیم کے بعد روا آ گئے تھے، بی اے تک تعلیم حاصل کی، جس کے بعد بسلسلہ ملازمت کچھ عرصے کے لیے کراچی چلے گئے۔ بعد میں تربیلہ میں ملازمت مل گئی۔ اس وقت گریڈ 17 کے بجٹ اکاؤنٹ آفیسر تھے۔ گریڈ 18 ملنے والا تھا۔ دوران ملازمت ملتان اور بہاڑی میں بھی بھرپور جماعتی خدمات کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ مظفر گڑھ میں پہلے قائد ضلع اور پھر امیر ضلع مظفر گڑھ کی حیثیت سے بھی خدمت سر انجام دیتے رہے۔ بوقت شہادت ان کی عمر 52 سال تھی اور نظام وصیت میں شامل تھے۔ مسجد بیت النور ماڈل ٹاؤن میں شہادت کا رتبہ پایا۔ مسجد بیت النور کے دوسرے ہال میں بیٹھے تھے۔ دہشت گردوں کے آنے پر آپ نے بھاگ کر دروازہ بند کیا اور احباب جماعت سے کہا کہ آہستہ آہستہ ایک طرف ہو جائیں۔ اسی دوران دروازے میں سے دہشت گرد نے گن کی نالی اندر کر کے فائر کیے، جو آپ کے سینے میں لگے اور موقع پر شہید ہو گئے۔ ان کی اہلیہ محترمہ نے بتایا کہ ثانیہ سے ایک روز قبل شہید مرحوم غالباً کو خواب دیکھتے ہوئے ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ گئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ تو خاموش رہے۔ تاہم اٹھ کر بچوں کو دیکھا لیکن خواب نہیں سنائی۔ بڑے بیٹے نے بتایا کہ تدفین سے اگلے روز غیر از جماعت لڑکوں کے گالیوں بھرے SMS آتے رہے۔ یہ ان کی اخلاقی حالت کا حال ہے۔ لڑکے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کالی سکرین ہے جس پر سفید الفاظ لکھے آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ابو شہید کی آواز آتی ہے
کہ اگنور کرو سب کو، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے قربانی دی۔ شہید مرحوم کے ایک عزیز نے شہادت کے بعد خواب میں دیکھا کہ ہرے بھرے گراؤنڈ میں ٹہل رہے ہیں، ایک ہاتھ میں حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب اور دوسرے ہاتھ میں سیب ہے جو کھا رہے ہیں۔ بروز جمعہ شہید مرحوم نے نماز سینٹر جا کر باجماعت تہجد پڑھائی اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کیں۔ پھر اس کے بعد نماز فجر پڑھائی تو آخری سجدہ بہت لمبا کیا۔ اہل خانہ نے بتایا کہ وقف عارضی کا بہت شوق تھا، وقف نو کی کلاسز بہت دل جمی سے لیتے تھے، فرداً بچوں کو وقت دے کر جائزہ لیا کرتے تھے۔ گھر میں ایک ملازمہ تھی عیسائی بچی، اس کے تعلیمی اخراجات بھی برداشت کیے اور بعد میں اس کی شادی کی، اس کو جہیز سنا کر دیا۔ ان کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ عینی شاہد نے بتایا انہیں کہ لال خان صاحب دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا تو فوراً اپنے ہی حلقہ کے انصار بھائی کے ساتھ مسجد کی چھت پر چلے گئے۔ جب اس فائر کرنے والے درندہ صفت کی بندوق کی گولیاں ختم ہو گئیں تو دوبارہ گولیاں بھرنے لگ گیا۔ تب تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہوئی تو چھت پر جانے والے تمام افراد نے یہ سمجھا کہ حالات قابو میں آ گئے ہیں، چنانچہ وہ فوراً نیچے آ گئے۔ اتنی دیر میں اس نے اپنی بندوق پھر لوڈ کر لی۔ خان صاحب نے اپنے ہاتھ اپنے ساتھی سے چھڑا کر بھاگ کر ہال کے پچھلے دروازے کو بند کر کے دروازے کے آگے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے اور باقی نمازیوں سے کہنے لگے کہ آپ درود شریف کا ورد کرتے ہوئے جلدی محفوظ جگہوں پر چلے جائیں۔ تقریباً 1:45 بجے تک وہ خیریت سے تھے اور دہشت گرد نے جب دروازہ بند کرتے دیکھا تو فوراً بھاگ کر دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھولنے کے لیے دھکا دینے لگا۔ مضبوطی سے انہوں نے تھامے رکھا اور اس دوران جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے ان کو نالی اس نے اندر کی اور فائر کر دیا۔ اس دوران ان کے 2 ساتھی اور بھی تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان تینوں کی شہادت سے اس عرصے میں جو آزمائی ہو رہی تھی دہشت گرد کے ساتھ، ہال خالی ہو چکا تھا اور باقی نمازی سے محفوظ جگہوں پر چلے گئے۔ کہتی ہیں میرے میاں ایک فرشتہ صفت انسان تھے، ہر وقت جماعت کی خدمت کی فکر تھی، جو ہی کوئی جماعت کی طرف سے اطلاع آتی تو فوراً عمل کرتے۔ اپنے حلقہ پنجاب سوسائٹی کے زعیم انصار اللہ، سیکٹری تربیت نومبائین، سیکٹری رشتہ ناتا تھے، وقف عارضی بہت شوق سے کرتے تھے۔ شہادت سے 15 دن پہلے ان کی وقف عارضی مکمل ہوئی تھی۔ وقف عارضی کے لیے انہوں نے عصر سے لے کر نماز عشاء کا ٹائم وقف کیا ہوا تھا۔ عصر سے مغرب تک وابڈا ٹاؤن کے بچوں سے قرآن مجید، نماز با ترجمہ اور نصاب وقف 9 میں سے صورتیں وغیرہ سنتے۔ اگر کسی بچے کا تلفظ درست نہ ہوتا تو اس کا تلفظ درست کرواتے اور نماز مغرب کے بعد نسپاک سوسائٹی میں آ جاتے، نماز عشاء تک وہاں کے بچوں کو پڑھاتے۔ بچوں کے دلوں میں جماعت کی محبت، خلیفہ وقت کی محبت اور اطاعت کا شوق پیدا کرنے والے واقعات سناتے۔ میرے میاں کی شہادت کے بعد تمام بچے سوگوار تھے اور یہی کہتے کہ انکل تو ہمارے فیورٹ انکل تھے، ہمیں انہوں نے بہت کچھ سکھایا۔ ہر وقت زبان پر درود شریف اور خلافت جوبلی کی دعائیں ہوتی تھیں۔ گھر میں ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ درود شریف اور خلافت جوبلی کی دعائیں پڑھنے کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ اول وقت میں نماز پڑھنے کے عادی تھے اور اہل خانہ کو بھی اس کا عادی بنایا۔ مربی صاحب ایک ان کی اور واقعہ لکھا ہے کہ 1998 سے 2001 تک مظفر گڑھ کے امیر ضلع رہے۔ آپ کو جماعت کے افراد کی تربیت کا بڑا فکر ہوتا تھا۔ آغاز اپنے گھر سے کرتے تھے، لوگوں کے آئلی معاملات میں صلح و صفائی کی کوشش کرتے۔ ایک دفعہ شہر سلطان، وہاں جگہ کا نام ہے، میں آئلی معاملہ پیش تھا۔ آپ نے فریقین کے حالات و واقعات سنے اور دیگر افراد سے بھی تصدیق چاہی۔ دونوں خاندانوں کو سمجھایا۔ اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بار بار یہ نصیحت کرتے تھے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت سے ہیں، آپ کوشش کریں کہ اپنے گلے شکوے دور کر کے پھر اکٹھے ہو جائیں اور ناراضگی جانے دیں۔ عاجزی اور انکساری کمال کی تھی۔ کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو مجلس سے عاملہ کے اراکین کے سامنے رکھتے اور ان سے رائے لیتے۔
آپ نے کمال کی ستاری دیکھی، کسی سے کوئی لغزش ہو جاتی تو اس کے لیے دعا بھی کرتے، مرکز کو حالات لکھتے، آگاہ رکھتے حالات سے، اور اگر اصلاح دیکھتے تو اس کی اطلاع بھی مرکز کو کرتے۔ جماعت کے لیے ایک پرشفقت باپ کا کردار ادا کیا جب تک یہ امیر ضلع رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اگلا ذکر ہے مکرم ظفر اقبال صاحب شہید ابن مکرم محمد صادق صاحب کا۔ شہید مرحوم عارف والا ضلع لیا کے رہنے والے تھے۔ ابتدائی تعلیم عارف والے میں حاصل کرنے کے بعد لاہور شفٹ ہو گئے، BA تک تعلیم لاہور میں حاصل کی۔ اس کے بعد سعودی عرب چلے گئے، جہاں قیام کے دوران 5 بار حج کرنے کی سعادت ملی۔ پاکستان واپس آنے پر ٹرانسپورٹ لائن اختیار کی اور شہادت تک اسی فیلڈ سے وابستہ رہے۔ 1 سال قبل ماں فیملی بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ بوقت شہادت ان کی عمر 59 برس تھی اور دارالذکر میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ شہید مرحوم باقاعدگی سے تہجد کی ادائیگی کے لیے اٹھتے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد کام کے سلسلے میں 7 بجے گھر سے نکلتے۔ 28 مئی ثانیہ کے دن نماز تہجد ادا کرنے کے بعد تلاوت کی اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد ناشتہ کر کے کام کے لیے گھر سے نکلے۔ کام سے فارغ ہو کر مسجد دارالذکر پہنچے۔ ثانیہ کے دوران مسلسل بیٹے سے فون پر بات ہوتی رہی تو کہا کہ ہم چھپے ہوئے ہیں، لیکن کہاں چھپے ہوئے تھے یہ نہیں بتایا، اور بتایا کہ فائرنگ بہت ہو رہی ہے، آپ دعا کریں، اللہ خود ہی ہماری مدد کرے گا۔ پھر بیٹی سے بھی بات کی تو یہی کہا کہ دعا کریں، پھر بار بار فون کرنے سے منع کر دیا۔ دہشت گردوں کی فائرنگ کے دوران ایک گولی آپ کے کندھے پر لگی۔ ان کا جسم جو تھا وہ مین گیٹ کے قریب ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، جس سے اندازہ لگایا گیا کہ جب آپریشن مکمل ہونے کی غلط خبر پھیلی تو یہ باہر نکل کر آئے ہیں اور مینار پر موجود دہشت گرد نے ان پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں گولی ان کے کندھے میں لگی جو ترچھی ہو کر دل کی طرف چلی گئی۔ اس کے بعد جب ان کو اٹھا کر ایمبولنس میں ڈالا گیا تب تک ان کی نبض چل رہی تھی۔ طبی امداد دینے کی کوشش کی گئی لیکن جان بر نہ ہو سکے اور جامع شہادت نوش فرمایا۔ شہید مرحوم کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے تاثرات لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، لیکن میرا ایمان ہے اس قدر پختہ ہو گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے، اور وہ جو بھی اپنے بندے کے لیے کرتا ہے وہ انسان کی سوچ سے بھی بہت بڑھ کر ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے میرے میاں کو شہید کا رتبہ دیا، شہید کا جو رتبہ دیا ہے وہ انسان اصل میں اس کے حقدار تھے، اور مجھے اس پر فخر ہے۔ میری ساری اولاد بھی امجد کے لیے قربان ہو جائے تو مجھے رتی بھر بھی ملال نہیں ہوگا، بلکہ میں خدا کی بے انتہا شکر گزار ہوں گی۔ شہید مرحوم کے بیٹے نے بتایا کہ ابو کی شہادت سے چند روز قبل میرے ماموں طاہر محمود صاحب نے خواب میں دیکھا، اور جب فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوئے تو بتایا کہ مجھے خواب تو یاد نہیں، بس ایک جملہ یاد رہا ہے، پہاڑوں کے پیچھے چھوڑ آئے۔ اور جب ہم ابو شہید کو ربا ہمیشہ کے لیے چھوڑنے جا رہے تھے تو پہاڑوں میں گھری اس وادی کو دیکھتے ہی انہوں نے اپنا خواب بیان کیا۔ پہلی دفعہ ربا گئے تھے اور پھر ہمیشہ کے لیے وہیں رہ گئے۔ بیٹے نے مزید بتایا کہ ابو ابتدا میں تو جماعت کے شدید مخالف تھے، لیکن پھر خدا تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ سچے دل سے احمدیت قبول کی اور اخلاص، تقوی اور ایمانداری میں اس قدر بڑھ گئے کہ بیعت کے صرف 1 سال بعد ہی شہادت جیسا بلند مرتبہ پایا۔ 1 سال میں ہی جماعت سے بے پناہ لگاؤ ہو گیا تھا۔ ڈش اینٹینا لگوا کر MTA بڑے شوق سے سنتے تھے۔ یہ بھی MTA کا بھی کس طرح بیعت کی، یہ بھی عجیب کہانی ہے ان کی، اس کا ذکر آگے آتا ہے۔ ایک خط میں ایک ذکر ہے ان کے ملنے والے کا کہ ثانیہ لاہور میں ایک ایسے وجود نے بھی جامع شہادت نوش کیا جس کو بیعت کی توفیق تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سال ہی فرمائی تھی، لیکن اس تھوڑے سے ہی عرصہ میں ان کو خلافت سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ جب بھی وہ MTA پر پروگرام دیکھتے تھے میرا کوئی تو چہرے کو زوم کر کے اسکرین پر لے آتے تھے، اور جماعت سے اتنا گہرا تعلق ہو گیا تھا کہ
کہ ہمیشہ دار و ذکر میں ہی جا کر جمعہ پڑھتے تھے، اور باوجود یہ کہ قریبی مسجد تھی کہتے تھے کہ مجھے وہیں جانا ہے۔ کچھ دن پہلے تلاوت کے کسی مقابلے میں حصہ لیا اور پہلا انعام حاصل کیا، اور انعام ایک جائے نماز ملی جس پر بہت خوش تھے۔ یہ ان کے بیوی کے بھائی کا خط ہے۔ کہتے ہیں کہ خاکسار کے بہت مخلص سادہ طبیعت اور پیارے بہنوئی کی یہ باتیں خاکسار کی ہمشیرہ نے ان کی شہادت کے بعد بتائیں۔ میرے بہنوئی اپنے خاندان کے پہلے احمدی تھے۔ ان کے رشتہ داروں کی طرف سے بھی مخالفت تھی، اور بہت زیادہ ہنس مکھ اور ہر کسی کا خیال رکھنے والے تھے۔ ہر کسی کے غم یا خوشی میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ مارچ 2009 میں بیعت کی تھی۔ میں پیدائشی احمدی ہوں اور میرے بچوں اور میاں نے اکٹھے بیعت کی تھی۔ میری شادی کے بعد احمدیت کے بہت بڑے مخالف تھے، بلکہ پورا سسرال ہی مخالف تھا، لیکن ظفر صاحب تب بھی نماز کے بہت پابند اور بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ 10 سال تک سعودی عرب رہے، ماشاءاللہ 5 حج اور لاتعداد عمرے کیے۔ 1986 میں پھر سے پاکستان آ گئے۔ احمدیت میں آنے سے پہلے بھی بحیثیت شوہر کے انتہائی پیار کرنے والے شوہر اور باپ تھے۔ اپنے بچوں کے علاوہ دوسرے بچوں سے بھی بے حد پیار کرتے تھے۔ احمدیت میں آنے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ نمازوں کی پابندی اور تہجد کی پابندی کرنے لگے۔ کتابیں پڑھنے کا زیادہ شوق نہیں تھا، لیکن بیعت کرنے کے بعد سونے سے پہلے اکثر مجھے کہتے کہ مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب پڑھ کر سناؤ، یا خود پڑھ کر سوتے تھے۔ 1-2 ماہ پہلے ہم سب گھر والوں نے نوٹ کیا تھا، بہت زیادہ احمدیت سے وابستہ ہو گئے تھے۔ انصار اللہ کی کوئی بھی تقریب ہوتی تو ضرور شرکت کرتے، اور ہمیشہ سب سے آگے بیٹھے ہوتے۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ یہ فون ریسیو نہیں کیا۔ انہوں نے مجھے فون کیا وہاں سے مسجد سے، لیکن میں مصروف تھا تو میں نے فون ریسیو نہیں کیا۔ پھر مجھے پتہ لگا کہ مسجد میں اس طرح فساد ہو رہا ہے۔ جب میں گھر آیا تو میں نے ان کو فون کیا۔ انہوں نے مجھے بھی کہا کہ یہاں بہت فائرنگ ہو رہی ہے، آپ ہمارے لیے بہت دعا کریں۔ میں نے کہا کہ ابو جی اپنا خیال رکھنا۔ اس وقت بھی انہوں نے ہنس کے جواب دیا کہ کیا خیال رکھوں، خیال تو اللہ میاں نے رکھنا ہے، آپ بس دعائیں کریں۔ احمدیت قبول کرنے سے پہلے ان کی اہلیہ تو احمدی تھیں۔ انہوں نے بتایا، بیٹا کہتا ہے کہ مجھے ماما کو اگر دیکھ لیتے کوئی کتاب پڑھتے ہوئے، اہلیہ نے بتایا میرے بچے نے خود دیکھا کہ اگر میری ماں کو کبھی دیکھ لیتے تھے کتاب پڑھتے جماعت کا لٹریچر تو بہت غصہ آتا، اور انہوں نے میری ماں کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ یہاں احمدیوں کی کوئی کتاب نظر نہیں آنی چاہیے۔ پھر ایک دفعہ ملتان گئے احمدی رشتہ دار کے پاس۔ کہتے ہیں کہ میری ممانی بتاتی ہیں کہ وہاں انہوں نے گلشن میں وقف نو کا پروگرام دیکھا، MTA پر آ رہا تھا۔ تو اگلے دن ان سے دوبارہ پوچھا، ان سے ہی جن کے گھر مہمان گئے تھے، کہ وہ جو کل پروگرام لگا ہوا تھا وہ روز لگتا ہے؟ ممانی نے کہا جی روز لگتا ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ ابو نے کہا کہ اچھا پھر اس کو دوبارہ لگائیں۔ پھر کچھ عرصے بعد ماموں کے کہنے پر میری ماما نے ابو کو ڈش لگانے کا کہا تو فوراً گئے اور خود ڈش لا کر لگائی اور MTA سیٹ کیا۔ خطبات نہایت شوق سے سنتے تھے۔ پھر ابو نے مارچ 2009 میں بیعت کر لی۔ یہ بیٹے کا بیان ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر بیٹا کہتا ہے کہ جب پیارے ابو شہید ہوئے تو اس وقت بھی انہوں نے چندہ دیا ہوا تھا، لیکن اس کی رسید ان کی شہادت کے بعد مربی صاحب نے ہمیں دی۔ پھر لکھتے ہیں بیٹا کہ ابا کی شہادت کے بعد ہمارے محلے میں مخالفت شروع ہو گئی ہے، اور فتووں کے پوسٹر اور سٹکر وغیرہ چسپاں ہو رہے ہیں اور پمفلٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اگلا ذکر ہے مکرم منصور احمد صاحب شہید ابن مکرم عبدالحمید جاوید صاحب کا۔ شہید مرحوم کے خاندان کا تعلق
شادرہ لاہور سے ہے۔ ان کے پردادا مکرم غلام احمد صاحب غلام احمد ماسٹر تھے۔ غالباً حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیعت کی تھی۔ 1953 میں ان کے مکانات کو آگ لگا دی گئی، جس کے بعد روا چلے گئے۔ پھر والد صاحب 1970 کے قریب کراچی چلے گئے۔ 1974 میں کراچی میں ان کے والد محترم کی دکان کو آگ لگا دی گئی، جس کے بعد یہ لاہور شفٹ ہو گئے۔ شہید مرحوم امپورٹ ایکسپورٹ کی ایک فرم میں ملازمت کرتے تھے، باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا ایک بھائی مانچسٹر میں تھا، کچھ دنوں سے کہہ رہے تھے کہ میں نے روا سیٹ ہونا ہے۔ وقت شہادت ان کی عمر 36 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نظام وصیت میں بھی شامل تھے۔ مسجد دارالذکر میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ شہید مرحوم کے دفتر والے جو ان کی بہت تعریف بھی کر رہے تھے، بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک اور احمدی دوست بھی کام کرتے، ان کو ہر جمعے پر اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ ثانیہ کے روز کہا کہ ہر جمعے پر آپ مجھے لیٹ کروا دیتے ہیں، آج کسی صورت بھی لیٹ نہیں ہونا، اور باقاعدہ لڑائی کر کے بحث کر کے اپنے دوست کو جمعے کے لیے جلدی لے کر گئے۔ مسجد پہنچ کر پہلی صف میں سنتیں ادا کیں۔ حملے کے دوران اپنے دفتر فون کر کے کہا کہ میں بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہوں، خون کافی بہہ رہا ہے، مجھے بچانے کی کوشش کریں۔ گھر سے والدہ نے بھی فون کیا تو ان کو بھی یہی کہا کہ کسی کو بھیجیں تاکہ ہمیں یہاں سے نکال سکے۔ اہلیہ سے گفتگو کے دوران بھی گولیاں چلنے کی آوازیں انہوں نے سنی، پھر ان کی آواز بند ہو گئی۔ شہید مرحوم کی اہلیہ نے بتایا کہ بہت زیادہ حساس طبیعت کے مالک تھے۔ شہادت سے ایک ہفتہ قبل مجھ سے کہا کہ آپ بچوں کا خیال رکھا کریں، بچوں کی ذمہ داری آپ بہتر طریقے سے نبھا سکتی ہیں۔ اب میں شاید بچوں کو زیادہ وقت نہ دے سکوں، بچوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ اٹیچ کرو تاکہ یہ مجھے یاد نہ کریں۔ شہادت کے روز صبح کے وقت کہا کہ بیٹا شاہ زیب محسن جو صحت مند اور خوبصورت ہے، جب 3 سال کا ہو جائے گا تو اسے ہم نے روا بھیج دینا ہے اور جماعت کو پیش کرنا ہے، وہ اسے جو چاہیں بنا لیں۔ کچھ عرصہ قبل ایک پڑوسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ موٹر سائیکل چلانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ شہید مرحوم کافی عرصہ مسلسل ان کو گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر واپس لاتے رہے۔ مذکورہ پڑوسی کی والدہ نے جب شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی تو کہا کہ جب تک میری سانس ہے میں آپ کے بیٹے کو ساتھ لے کر جاتا اور آتا رہوں گا، شکریہ کی کوئی بات نہیں۔ منصور احمد صاحب شہید سادہ مزاج، نہایت مخلص اور نظام خلافت سے محبت اور وفا کا تعلق رکھنے والے تھے۔ ایک مربی صاحب نے لکھا ہے ان کے بارے میں، موصوف اپنے وقف نو بچوں کو بڑی باقاعدگی کے ساتھ وقف نو کی کلاس میں شامل کرتے تھے۔ ان کے بچوں کو خلافت کے ساتھ محبت و عقیدت پر مبنی بڑی لمبی نظمیں یاد ہیں۔ بڑی بچی جس کی عمر 5 سال ہے بہت خوش الحانی اور سوز و گداز کے ساتھ نظم پڑھتی ہے۔ خاکسار نے ایک دفعہ کلاس کے موقع پر مکرم منصور احمد صاحب شہید سے پوچھا کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے اتنی لمبی نظمیں کیسے یاد کروا دیں؟ تو کہنے لگے کہ یہ نظمیں میں نے اپنے موبائل فون میں ریکارڈ کی ہوئی ہیں اور بچے ہر وقت سنتے رہتے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کے بچے جلدی سیکھ جائیں اور جماعت میں نام پیدا کریں۔ وہ لوگ جو اپنے موبائل میں میوزک اور مختلف چیزیں بھر لیتے ہیں، ان کے لیے اس میں ایک سبق ہے۔ اگلا ذکر ہے مکرم مبارک علی اوان صاحب شہید ابن مکرم عبدالرزاق صاحب کا۔ شہید مرحوم قصور کے رہنے والے تھے۔ آپ کے دادا مکرم میاں نظام دین صاحب اور پردادا نے خاندان میں سب سے پہلے شدید مخالفت کے باوجود بیعت کی تھی۔ مرحوم کے نانا حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے۔ شہید مرحوم بی ایڈ کے بعد محکمہ تعلیم سے وابستہ ہوئے اور لاہور میں تعینات تھے۔ بوقت شہادت ان کی عمر 59 سال تھی اور مسجد دارالذکر میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ روزانہ قصور سے بسلسلہ ملازمت لاہور آتے تھے، نماز جمعہ مسجد دارالذکر میں ادا کرتے تھے۔ ثانیہ کے روز مین ہال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دہشت گردوں کے حملے کے دوران امیر صاحب ضلع قصور کو بدریہ فون اطلاع دی کہ مسجد دارالذکر پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد فون کیا کہ مجھے گولیاں لگ گئی ہیں اور میں شدید زخمی ہوں،
بعد میں بیٹے سے بھی 3:15 بجے فون پر بات ہوئی اور صورتحال سے آگاہ کیا اور دعا کے لیے کہا۔ اس کے بعد ایک اور دوست نے رابطے کی کوشش کی تو آگے سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ زخمی ہونے کی وجہ سے خون زیادہ بہہ جانے اور زخموں کی وجہ سے جام شہادت نوش فرما گئے۔ اہل خانہ نے بتایا کہ شہید مرحوم مثالی انسان تھے۔ آپ کے اخلاق کی وجہ سے محلے میں کبھی کسی کو کھل کر مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ جماعت کے ساتھ خصوصی لگاؤ تھا، فراخ دل اور مہمان نواز تھے، غریبوں کی بہت مدد کیا کرتے تھے۔ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو ایک غیر احمدی خاتون روتی ہوئی آئیں اور کہا کہ ان کے بعد میرا اور میرے بوڑھے خامد کا کون سہارا ہوگا۔ نماز سینٹر قائم کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ نماز تہجد اور باجماعت نماز کے پابند تھے۔ جماعتی پروگرامز کا اہتمام خود کرتے۔ مربی صاحب ضلع قصور نے بتایا کہ ثانیہ کے روز اسکول سے تعطیلات ہو گئی تھیں، اگر چاہتے تو آرام سے قصور پہنچ کر جمعہ پڑھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کسی سے ذکر کیا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں آخری جمعہ دارالذکر میں ہی پڑھ کر جاؤں، کیونکہ اس کے بعد تو چھٹیاں ہو جائیں گی۔ شہید مرحوم نے چند دن پہلے خواب میں دیکھا کہ میں کسی بہت ہی اچھی جگہ میں جا رہا ہوں۔ بعد میں اہلیہ سے مذاکراً کہا کہ اب تو دل چاہتا ہے کہ جنت میں ہی چلا جاؤں۔ سال میں 2 مرتبہ کھانے کی دیگیں پکوا کر مستحقین میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ مربی صاحب لکھتے ہیں کہ خاکسار کو قصور میں 4 سال تک بطور مربی سلسلہ کام کا موقع ملا۔ مکرم مبارک علی آوان صاحب شہید میں احمدیت کی غیرت اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات یا جماعت احمدیہ پر کسی بھی قسم کے اعتراض کے جواب میں منفرد شخصیت کا مالک پایا۔ آپ چونکہ ٹیچنگ کے پیشے سے منسلک تھے، اس لیے وہاں پر دوسرے اساتذہ کے ساتھ جماعتی موضوعات پر بحث رہتی تھی۔ کسی بھی نئے اعتراض یا سوال کے جواب کے لیے مکرم مبارک علی آوان صاحب اس وقت تک چین سے نہ بیٹھتے تھے جب تک اس کا کافی و شافی جواب حاصل نہ کر لیتے، اور جب ان کو سیر حاصل بحث کے بعد جواب دے دیا جاتا تو ان کے چہرے پر عجیب طمانینت اور بشاشت دیکھنے کو ملتی، گویا سمندر طغیانی کے بعد سکون کی حالت میں آ گیا ہو۔ اسی طرح آپ جماعت اور اپنے عزیز رشتہ داروں کے متعلق نہایت رقیق القلب اور ہمدرد تھے۔ غلطی خواہ دوسرے کی ہو، وہ خود جا کر معذرت کرتے اور پھر پہلے سے بڑھ کر اس سے ہمدردی کا سلوک کرتے۔ اگلا ذکر ہے مکرم عتیق الرحمان صاحب ظفر شہید ابن مکرم محمد شفیع صاحب۔ شہید مرحوم سیداں والی غربی ضلع سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔ 1998 سے مانا والا ضلع شیخوپورہ میں مقیم تھے۔ 1988 میں بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت اختیار کی۔ ان کے 1 سال بعد ان کی اہلیہ نے بھی بیعت کر لی۔ ذاتی کاروبار تھا، کچھ عرصہ دبئی میں بھی رہے۔ 2009 کے آغاز میں پاکستان واپس آ گئے۔ پچھلے قریباً 6 ماہ سے مکرم امیر صاحب ضلع لاہور کے ساتھ بحیثیت ڈرائیور ڈیوٹی کر رہے تھے۔ بوقت شہادت ان کی عمر 55 سال تھی اور مسجد دارالذکر میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ مسجد دارالذکر کے مین ہال میں بیٹھے تھے، ان کے قریب ہی گرنیڈ پھٹا۔ اہل خانہ کو فون کر کے حملہ کی اطلاع دی۔ اسی دوران ان کو گولیاں لگیں، جس سے فون گر گیا اور دوبارہ بات نہ ہو سکی اور ساتھ ہی شہادت ہو گئی۔ شہید مرحوم کے غیر احمدی بھائیوں کا مطالبہ تھا کہ ان کی تدفین آبائی گاؤں میں ہو، جبکہ اہلیہ نے کہا کہ شہید مرحوم چونکہ احمدی ہیں اور شہید کی خواہش روا شفٹ ہونے کی تھی، لہذا روا میں تدفین کی جائے، جس پر بھائی مان گئے اور روا میں تدفین ہوئی۔ شہید مرحوم کی بیعت سے پہلے ان کی بیٹی نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر آئے ہیں اور گلاب کے پودے لگا رہے ہیں، اور بعد میں اور میرے ابو ان پودوں کی حفاظت کرتے ہیں اور پانی دیتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد یہ خاندان احمدی ہو گیا۔ بیعت کرنے کے بعد ان کے والدین نے انہیں آگ کر کے گھر سے نکال دیا۔ دیگر رشتہ داروں اور اہل محلہ بھی ان کے ساتھ بدزبانی کرتے، گالیاں دیتے اور پتھر مارتے۔ بالآخر انہوں نے ایک احمدی گھرانے میں پناہ لی۔
اللہ تعالیٰ خاندانوں کو بھی تسلی کا سامان پیدا فرماتا ہے، خوابوں کے ذریعے تسلی دیتا ہے۔ ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ ایک روز میں نے خواب دیکھا کہ گھر اور باہر ہر جگہ بہت زیادہ ہجوم ہے۔ دوسری بیٹی مریم نے ایک روز خواب دیکھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے ہیں، ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار دے رہے ہیں۔ پھر تیسری بیٹی نے بھی اس طرح خواب دیکھا کہ ایک جنگل ہے جہاں بہت خطرناک بھینسیں اور جانور ہیں، اور میں ڈر کر بھاگ رہی ہوں کہ اچانک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نظر آتے ہیں۔ میں بھاگ کر حضور کے گلے لگ جاتی ہوں۔ اہل خانہ نے بتایا کہ شہید مرحوم ہمیشہ باوضو رہتے تھے، ہر وقت درود شریف پڑھتے رہتے تھے، بہت محنتی تھے، نماز تہجد پڑھنے کے بعد ڈیوٹی پر چلے جاتے اور پھر رات کو لیٹ واپس آتے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ تھکتے نہیں تو کہتے میں ہر وقت درود شریف پڑھتا رہتا ہوں، جس سے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ کبھی تبلیغ کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ رشتہ داروں اور دوستوں میں بیٹھ کر باتوں کا رخ ہمیشہ تبلیغ کی طرف کر دیا کرتے تھے۔ دبئی میں 2 فیملیوں کو بیعت کروا کر جماعت احمدیہ میں شامل کرنے کی سعادت پائی۔ اگلا ذکر ہے مکرم محمود احمد صاحب شہید، ابن مکرم مجید احمد صاحب۔ شہید مرحوم کے دادا مکرم عمر دین صاحب وینس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پردادا حضرت کریم بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور انہوں نے 1900 میں بیعت کی۔ قادیان کے قریب گاؤں بھینیا کے رہنے والے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے کجر ضلع سیالکوٹ ضلع شیخوپورہ میں شفٹ ہو گئے۔ بعد میں چکنو مطابہ ضلع شیخوپورہ رہائش اختیار کر لی۔ وقت شہادت ان کی عمر 53 سال تھی، اور عرصہ 15 سال سے دارالذکر کے سیکیورٹی گارڈ کی حیثیت سے خدمت کر رہے تھے۔ مسجد دارالذکر میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ مسجد کے مین گیٹ پر ڈیوٹی پر تھے۔ سانحے کے دوران انہوں نے ایک دہشت گرد کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں ان پر فائرنگ ہوئی، 2 گولیاں سینے میں لگیں، جبکہ ایک گولیوں کی باڑ ماری جو ان کے پیٹ کے نچلے حصے میں لگی، اور کچھ ٹانگ پر گولیاں لگیں، جس سے موقع پر ان کو شہادت ہو گئی۔ اہل خانہ نے بتایا کہ بہت ہی عمدہ شخصیت کے مالک تھے، کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا، سادہ اور صلح پسند انسان تھے۔ ایک دوست نے بتایا کہ شہید مرحوم ایک روز وردی پہن کر خوب ناز سے چل رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ تو جواباً کہا کہ جو بھی غلط ارادے سے آئے گا وہ میری ناش پر ہی سے گزر کر جائے گا۔ شہید مرحوم کی خواہش تھی کہ اگر اب میری کوئی اولاد ہو تو میں اس وقف نو میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سنتے ہوئے بڑے بیٹے کی پیدائش کے 11 سال بعد بیٹا عطا کیا جو وقف نو میں ہے۔ اہل خانہ بتاتے ہیں کہ جمعہ والے دن مصروفیت کی وجہ سے کبھی گھر فون نہیں کیا، تاہم شہادت سے 20 منٹ پہلے فون کر کے بات کی۔ جب ہم نے پوچھا کہ آج آپ نے جمعہ والے دن کیسے فون کر لیا ہے، تو انہوں نے کہا بس میرا دل چاہ رہا تھا، لہذا پاس ہی کھڑے خادم کو فون دے کر بات کر رہا ہوں۔ ذکر شاید زیادہ لمبا ہو جائے، اس لیے میں سوچتا ہوں آگے آئندہ پھر ذکر ہو جائے گا۔ اس وقت ایک اور ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں، اور نماز جنازہ غائب بھی جمعے کے بعد ادا کروں گا اس کا۔ ان کا مکرم سرور سلطانہ صاحبہ اہلیہ مکرم مولانا عبد المالک خان صاحب مرحوم، یہ 22 جون 2010 کو 87 سال کی عمر میں لمبی بیماری کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مولانا ذوالفقار علی خان صاحب گوہر صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کی بہو تھیں۔ ہمیشہ اپنے واقفی زندگی خامد کا بھرپور ساتھ دیا اور وقف کے تقاضے نبھانے کی پوری کوشش کی۔ آپ کو خود بھی خدا تعالیٰ نے خدمت دین کی توفیق عطا فرمائی، اور لجنہ کراچی اور لجنہ روضہ میں
48 سال تک بطور صدر لجنہ حلقہ نمایاں کام کیا۔ ایک موقع پر جب جماعت نے صدریاں تیار کروائیں جنگ کے فوجیوں کے لیے جنگ کے دوران 71 میں، تو آپ نے بھی اس میں حصہ لیا، یا ہو سکتا ہے 65 میں بھی کی ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سند خوشنودی حاصل ہوئی۔ ان کی بیٹی ڈاکٹر نصرت جہاں صاحبہ کا بیان ہے، جو وقف زندگی ہیں اور فضل مستعال میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت نمایاں خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ ڈاکٹر نصرت جہاں صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر و صحت میں برکت دے۔ ان کا بیان ہے کہ 1953 کے فسادات کے دوران ہم بند روڈ کراچی میں احمدیہ لائبریری کے عقب میں ایک ڈبل سٹوری مکان میں مقیم تھے، جبکہ اوپری منزل پر غیر احمدی رہائش پذیر تھے۔ ان دنوں میں کہتی ہیں کہ ابا جان مولوی مالک خان صاحب گھر پر موجود نہیں تھے۔ غیرت جماعت نے ہمارے گھر پر تیل چھڑک کر آگ لگانے کا منصوبہ بنایا، تو اس دوران امی نے بچوں کو اکٹھا کیا اور دعائیں کرتی رہیں کہ اگر خدا کو یہی منظور ہے تو ہم اس پر راضی ہیں۔ اسی دوران خدا نے فضل فرمایا کہ اوپر والی منزل پر رہائش پذیر جو تھے غیر احمدی، وہ نیچے آئے اور آگ لگانے والوں کو کہا کہ ہم بھی اوپر رہائش پذیر ہیں، ہمارا گھر بھی جل جائے گا۔ اس پر وہ وہاں سے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا۔ اپنے بچوں کے علاوہ بے شمار بچوں کو قرآن کریم پڑھایا انہوں نے۔ دینی تربیت بہت اچھی طرح کرتی تھیں، انتخاب کا جذبہ تھا، اپنے نفس پر قربانی وارد کر کے بھی دوسروں کا خیال رکھتی تھیں۔ ہر مشکل میں دعا کا دامن تھامے رہتی۔ چندہ جات میں بڑی باقاعدہ تھیں، ہر تحریک میں بڑی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتی۔ ابتدا میں دین کا علم کم تھا، لیکن سیکھنے کا شوق بہت تھا، اس لیے اپنے شوہر سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق پائی۔ اپنے خامد کے مبلغ سلسلہ ہونے کی حیثیت سے بہت عزت کرتی تھی۔ نمازوں کی پابندی کے علاوہ نوافل بھی ادا کرتی تھی۔ قرآن شریف بہت شوق سے پڑھتی تھیں۔ خدا تعالیٰ پر خود بھی توکل رکھتی تھیں اور بچوں کو دلوں میں بھی بچپن سے اس بات کو راسخ کیا۔ بہت با اخلاق، مل نثار، منکسر المزاج، مہمان نواز اور ہر دل عزیز خاتون تھی۔ خلافت سے بے انتہا وفا کا تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ ان کا مولوی عبد المالک خان صاحب نے بڑے پائے کے عالم تھے جماعت کے، اور ناظر اصلاح ارشاد بھی رہے ہیں، مبلغ سلسلہ بھی رہے ہیں۔ شروع میں جماعت کے حالات بھی ایسے تھے تو مجھے خود بتایا انہوں نے کہ ہم میاں بیوی بڑی تنگ دستی سے گزارا کرتے تھے۔ اتنا الاؤنس اتنا ملتا تھا کہ مشکل سے گھر کا خرچ چلتا تھا، لیکن خود ہم روکھی سوکھی کھا لیتے تھے، لیکن بچوں کو اچھا کھلایا اور اچھا پڑھایا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ان کے بچے سارے پڑھے لکھے ہیں، اور ایک ان کے بیٹے جو ہیں انور خان صاحب امریکہ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں بھی جماعتی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا، واقفہ زندگی ان کی ایک بیٹی ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کی پسماندگان میں 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ ڈاکٹر نصرت جہاں صاحبہ گائنیکالوجسٹ ہسپتال فضل عمر ہسپتال روا، شوکت گوہر صاحبہ ڈاکٹر لطیف قریشی صاحب کی اہلیہ ہیں، اور ایک بیٹی ان کی ڈاکٹر حافظ صالح محمد اللہ دین صاحب جو انڈیا میں ہیں، اور آج کل صدر احمدیہ قادیان، ان کو میں نے مقرر کیا ہوا ہے صدر مرزا وسیم صاحب کی وفات کے بعد سے۔ ان کی تقاریر بھی آپ نے سنی ہوگی، اچھے عالم آدمی ہیں۔ اور ایک ان کے داماد سید حسین احمد مربی سلسلہ ہیں، یہ سید حسین احمد حضرت میر اسحاق صاحب کے نواسے ہیں۔ ان کے بھی جیسا کہ میں نے کہا، نماز جمعہ کے بعد نماز جنازہ غائب ادا کروں گا، باقی انشاءاللہ ذکر آئندہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر